الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان فیض شہریار آصف. اس دعا کے ساتھ کہ اس نشست میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے کیمرہ مینز ہیں، چاہے وہ ہمارے ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول عطا فرمائے اور جو کاوش ہم کر رہے ہیں اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول عطا فرمائے. آج اپنی اس نشست پہ جس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے وہ موضوع ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق. حقوق العباد میں ہمارے پڑوسیوں کے حقوق آتے ہیں، ہمارے والدین کے حقوق آتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کے حقوق آتے ہیں اور بھی بہت سے لوگوں کے حقوق آتے ہیں. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ کیا ہم ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، اور جو لوگ حقوق العباد نہیں کرتے ان کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ یہ آج اپنی اس نشست میں ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزمان صاحب.
آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فیضان راوت صاحب، چیئرمین ہے فوڈ کمیٹی آل سٹی تاجر اتحاد۔ ان کے برابر میں موجود ہیں حکیم شاہ صاحب، چیئرمین ہے آل سٹی تاجر اتحاد کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے آج کے جو ہمارے ساتھ روزانہ ہی ہوتے ہیں ڈاکٹر مبشر عالم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ آج جو نعت خواہ موجود ہیں، بہت سینئر نعت خواہ ہیں، اور ہمارے لیے جو خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہاولپور سے اسپیشلی یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف رشید صاحب۔ آپ سے درخواست کریں گے نعت شریف پیش کیجیے۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نام ہے اپنا دکھانے کے قابل، لگاتے غوث کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور کوئی مولا لگاتا تھا غم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا غم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا غم کو، اور جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، تو دنیا والے ہمارے ہوئے گئے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے گئے، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تل کے وسیلے سے مانگا، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تل کے وسیلے سے مانگا، تو مجھ کو خیرات فوراً ملی گئے، مجھ کو خیرات فوراً ملی گئے، خوب میرے گزارے ہوئے گئے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور دشمنوں
کہنے والے کھا کے پتھر دعا دینے والے کھا کے پتھر دعا دینے والے تو اس طرف بھی نگاہ کرم ہو ہاں اس طرف بھی نگاہ کرم ہو ہم بھی دردوں کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کروں گے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، بہت سارا پیار کہ آپ اتنی دور سے تشریف لائے۔ اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ حقوق العباد سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس نار سے، یعنی جہنم سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح فرما رہا ہے کہ جو تمہارے اقربا ہیں، جو تمہارے عزیز ہیں، خود بھی اپنی ذات کو بچاؤ جہنم کی آنکھ سے، دوزخ کی آنکھ سے، اور اپنے اقربا جن پر تمہارے حقوق ہیں اور ان کے تم پر حقوق ہیں ان کو بھی اس جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ کیونکہ یاد رکھنا، وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بھٹی ہوتی ہے، بھٹی میں پتھر ڈالتے ہیں اور پھر اس کو لکڑیاں ڈالتے ہیں، پھر وہ شعلہ بھڑکتا ہے۔ فرمایا جو آگ کی جو بھٹی ہے نا، وہ بھڑکانے کے لیے انسان کو ڈالا جائے گا اور پتھر کو ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اب آپ سوچیں تو اس کا ایندھن جو ہے جسے کہتے ہیں وہ انسان اور پتھر ہے۔ اب حقوق العباد کے بارے میں آپ نے فرمایا، سب سے پہلے حقوق العباد سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے دوسرے انسان پر حق رکھے، بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت انسان بھی۔ سب سے پہلے انسان کا حق اپنی ذات پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم والدین کی بات کرتے ہیں، ان کے بھی حق ہیں، ہم اولاد کی بات کرتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، ہم بہن بھائیوں کی بات کرتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، اس پر ہم آگے جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے انسان کا اپنی ذات پر حق۔ کیا حق؟ قرآن نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، ہم نے خرید لیے ہیں مومنوں کی جان اور مال کو۔ کس لیے؟ کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اب جب ایک چیز بک چکی تو آپ کی تو نہیں رہی، بالکل، یہ جان بھی اللہ کی ہو گئی، یہ مال بھی اللہ کا ہو گیا۔ تو اب ہمیں اپنی جان کو اللہ کے اطاعت میں لگانا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے اطاعت میں لگانا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہ جو پورا آپ کے جو جسم ہے، یہ آپ اس کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ماتحت ہے، اور اس ماتحت جسم کو آپ کو کھلے کے چلنا ہے۔ جب روز محشر آئے گا تو میں نے کہا نا، سب سے پہلے اپنی ذات کا حق، تو انسان کی زبان نہیں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ مولا ہم تو اچھائی کرنا چاہتے تھے لیکن اس نے اپنا ہاتھ غلط کاموں میں لگایا۔ ہم اب زبان بولے گی یا آنکھیں بولیں گی، مولا ہم تو غیر شرعی کام نہیں دیکھنا چاہتے تھے لیکن اس نے ہمیں اس طرف راغب کیا۔ تو معلوم یہ چلا سب سے پہلے جو حق ہے وہ اپنی ذات کا حق ہے۔ بالکل جی، اور جیسے کہ اس میں تو بات کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حقوق العباد یہ ہوتا ہے کہ جی پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق اور لوگوں کے حقوق، لیکن جو ابھی مفتی صاحب نے بات بتائی وہ یہ بتائی کہ سب سے پہلا حق ہمارا اپنے اوپر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے غلط کام کریں گے تو قیامت کے روز یہ ہاتھ بولے گی، اگر آنکھوں سے کچھ غلط دیکھیں گے تو یہ آنکھیں بولیں گی، زبان سے کچھ غلط نکالیں گے تو یہ زبان بولے گی۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے۔ باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکیم شاہ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔
اس وقت میں جو صورتحال چل رہی ہے، جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، تو اس وقت میں جو تاجر برادری ہے اس کی سچویشن کیا ہے، کس طرح کی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ اگر ہم حالات دیکھیں تو حالات بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ بزنس کمیونٹی بہت زیادہ پریشان ہے۔ جہاں ہمیں امیدیں تھی کہ تبدیلی سرکار کچھ بہتر کرے گی، وہیں پر ہمیں بہت زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کراچی شہر کے جو تاجر ہیں وہ پریشان تھے بدتخوری، ٹارگٹ کلنگ، لا اینڈ آرڈر کی خراب سچویشن کی وجہ سے۔ بالکل، وہ برا وقت وہ اللہ کا شکر ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں نے قربانیاں دے کر امن قائم کیا، اور ہم ایک پرامن ماحول میں اب کاروبار کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں ذمہ داری بنتی ہے گورنمنٹ کی، وہاں پر ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ایف بی آر کا جو رول ہے وہ بہت ہی مایوس کن ہے، جس کی وجہ سے جو انویسٹر ہے وہ انویسٹ نہیں کر پا رہا، اور آرٹیکل 37A اور 38B کے تحت ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی دکان پر وہ چھاپہ مار کر تاجر کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو اگر تاجر کو اتنا زیادہ پریشان کیا جائے گا تو وہاں کاروبار نہیں ہوگا۔ کراچی شہر 68% سے زائد ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اس ملک کو چلاتا ہے۔ جہاں آپ کو چاہیے کہ تاجروں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو سہولیات دیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور ٹیکس نیٹ بڑھا کر اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے، لیکن وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے تاجروں کو مختلف طریقوں سے پریشان کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلی، اس میں بہت ساری لیگل دکانیں تھیں لیکن ان کو توڑ دیا گیا۔ جہاں پر انکروچمنٹ تھی وہ آج بھی قائم ہے، لیکن لیگل دکانوں سے تاجروں کو پریشان کیا گیا، ان کو بھی اب تک جو ہے الٹرنیٹ نہیں دیا گیا اور وہ پریشان حال ہیں۔ اچھا، جو اس وقت میں آپ نے سچویشن بتائی، اور آپ کی والی بات صحیح کہ انکروچمنٹ کو ابھی مجھے جاؤ تو صدر میں تو اسی طرح نظر آ رہی ہے، تو آپ لوگ کی جو آل سٹی تاجر اتحاد ہے، اس کی کیا حکومت سے بات ہوئی؟ کیا آپ لوگوں نے اپنا موقف آگے رکھا، اور اگر رکھا تو آپ کو رسپانس کیا ملا ہے؟ دیکھیے، آل سٹی تاجر اتحاد نے پہلے دن سے ہی آواز اٹھائی اس پر، کیونکہ آل سٹی تاجر اتحاد کا مقصد یہی ہے کہ جہاں تاجر پریشان ہو ان کے حق کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہماری ہر فورم پر، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، بلدیاتی گورنمنٹ ہو، بلکہ ہم چیف جسٹس صاحب تک میں خود پہنچا ہوں، وہاں میری ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کا جو چیف جسٹس صاحب تھے ثاقب نثار صاحب۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے، جو پالیسی ہے، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہمارے اداروں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ہم کسی اور کے جو ہے نا زبان بولتے ہیں اور ان کی پالیسیز کو اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے بارہ کہا کہ آپ کی یہ جو کارروائیاں چل رہی ہیں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کراچی شہر صاف ہو، پاکستان صاف ہو، ترقی یافتہ ہو، لیکن اس کے طریقہ کار پہ ہمیں اختلاف۔ اچھا، آپ کو پالیسیز پہ اعتراض ہے۔ فیضان صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، آپ فوڈ کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ فوڈ کی بات آئے تو ہمارے ہاں جی ریسٹورنٹس بھی آ جاتے ہیں، اور آج کل تو رمضانوں کا ہے تو بڑا سننے میں آتا ہے کہ جی بڑی چاندی ہوئی ہوتی ہے، کیا ایسا ہے جی بڑا اس وقت میں رننگ بزنس چل رہا ہے فوڈ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گزشتہ سالوں کے حوالے سے حکیم شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ کراچی شہر میں جو مسئلے مسائل تھے وہ لا اینڈ آرڈر کے تھے، اور ہماری جو پولیس اور رینجرز کے کام کے حوالے سے انہوں نے کام کیے شہر میں باقی چیزیں تو اچھی ہو گئیں۔ اب جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہمیں اس میں پریشان کر رہی ہیں، جیسے آپ کے پاس اس وقت KMC ہے اور ابھی SBC ہے۔ ابھی آج بھی جج صاحب نے صبح ایک رولنگ پاس کی، اس سے پہلے 22 جنوری کو 24 جنوری کو ایک رولنگ پاس ہوئی تھی۔ دیکھیں، اس میں آپ کے شہر میں بہت ساری چیزیں غلط ہیں جن کو بعد میں صحیح کرنا ہے، لیکن ایک دم وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ جیسے بہت ساری جگہوں پہ ریسٹورنٹ آپ کے رہائشی علاقوں میں کھلے ہوئے ہیں، اب ان پہ نوٹسز آ رہے ہیں، ان کو بند کیا جاتا ہے، سیل بھی ہوتے ہیں، اور ان کو سیل ہوتے ہیں، پھر وہ دوسرے طریقے سے کھل جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ویسے ہی شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ابھی DG صاحب نے بھی اور IG سندھ نے بھی آج بھی جو پہلے جو فگرز دی ہیں، اس فگرز کے اندر بھی کرائم ریٹ بڑھا ہے۔ وہ کرائم ریٹ کیوں بڑھا ہے کہ آپ نے جب اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں بہت سارے لوگوں کو بے روزگار کر دیا نا، ان کو آلٹرنیٹ نہیں مل سکا۔ فیضان صاحب، میں آپ کی اس بات کو کاؤنٹر اس طرح کروں گا، آپ سے سوال کروں گا۔ آپ کا کہنا ہے کہ رہائشی علاقوں کے اندر، میں نے بھی دیکھا ہے کہ جو ریزیڈینشل تھے وہاں پر جو ہے کمرشل کام ہو رہا تھا، تو آپ کے خیال سے کیا اس کو نہیں روکا جائے
تو اگر نہیں روکا جائے گا تو پرابلم نہیں ہوگی؟ इसको रोका जाए इसमें طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ इसमें हाँ इसमें तरीका कार ये है कि 26 सड़कें आपकी सिटी गवर्नमेंट, आपकी सूबाई गवर्नमेंट और आपके तमाम इदारों ने मिलकर 26 सड़कों को कमर्शलाइज कर दिया। जब उनको कमर्शलाइज कर दिया, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए उनको अलाउ कर दिया, उन जगहों पे भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। उन जगहों को जो उनको अलाउ किया गया था, या जो 200 फीट सड़क के ऊपर हैं या जो 100 फीट सड़क से ऊपर हैं, जो बायलॉज में आते हुए आपके साथ थे, उनको भी 24 जनवरी को जो ऑर्डर आया है उसमें ये कहा गया है कि जी जो जैसे पहले हालत में था कराची 50 साल पुरानी वाली हालत में वो चाहिए। तो वो तो फिर आपके पास तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अभी वैसे ही आपके पास माशी बहरान है, आपके पास टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं हुई है, 800-900 अरब का डेफिसिट जो आप पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, 5,500 अरब आप जमा करते हैं उसमें से भी आप नहीं जमा कर पा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप जब तक माशी पोजीशन अपनी बेहतर नहीं करेंगे, लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, लोग आएंगे नहीं बिजनेस करने। आपका भी जो अब तक मैंने आपकी बात सुनी उससे मुझे यही लग रहा है कि आपको भी पॉलिसीज के से एतराज है, और आपका ये कहना है कि तरीक़ेकार एकदम से, जिसे कहते हैं ना, एकदम से डोज बढ़ा दी गई है जो ताजर बरादरी को प्रॉब्लम आ रही है। इसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आता हूं, और आपकी रेमेडीज जो है वो हमारे पास इतनी आई हुई होती है, लेकिन क्योंकि हमारा वक्त एक लिमिटेड होता है तो हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। मुझे बताइएगा, यूरिक एसिड का एक प्रॉब्लम होता है, लोगों की बॉडी में अक्सर बढ़ जाता है यूरिक एसिड, उसके लिए क्या रेमेडी है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आल सिटी ताजिर अलायंस के हमारे अहदेदार यहाँ मौजूद हैं, और सब ये भी ज़ुमरे में हुकूक़ुल लिबाद के ही आते हैं, क्योंकि आपका मौजू भी आज हुकूक़ुल लिबाद है। तो इसमें सिर्फ एक बात मैं पहले अर्ज़ करता चलूँ कि हुकूक़ुल लिबाद में मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारा जिस्म, हमारा बदन, हमारी ज़ात, फिर हमारे घर वाले, फिर हमारे पड़ोसी। तो जो हमारे पड़ोसी हैं ना, उनका ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल, बेशक। आज फी ज़माना ये हो गया शेरी भाई कि हमें पता ही नहीं होता कि पड़ोसी भूखे हैं या उनका इंतकाल हो गया, आपको बिल्कुल नहीं होता। जब पता चलता है शामियाना घर के बाहर लगता है, बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल सही। हुक्म ये है कि अगर आपके यहाँ फ्रूट आ रहा है, फल आ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए आप लेकर आ रहे हैं, तो अगर आपकी हैसियत नहीं है कि आप पड़ोस में दे सके, तो उनको एक थैली में बंद करके दूर, अपने घर से दूर जाकर फेंकें कचरा कुंडी पर, ताकि पड़ोसियों के बच्चे जो है वो देख नहीं सकें। बिल्कुल। हम आते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो इंतहाई आसान जो है ये रेमेडी है। देसी अजवाइन ले लीजिए, ठीक है। देसी अजवाइन सिर्फ 2 ग्राम लेनी है, और उसके बाद ले लें अदरक, वो लेनी है 5 ग्राम। आप इन दोनों को मिला लें, और पुदीने की 10 पत्ती लेनी है। अच्छा, पुदीना 2 किस्म का आता है, एक होता है बड़ी पत्ती वाला और एक होता है छोटी पत्ती वाला। छोटी पत्ती वाला जो है देसी है, उसमें ज़्यादा खुशबू होती है। तो आप इनको मिक्स कर लें, और 1 गिलास गर्म पानी के अंदर, नीम गर्म पानी में इसका जुशाना बना लें, और जब वो नीम गर्म हो जाए, पीने के काबिल हो जाए, तो उसको पीना शुरू कर दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह ताला यूरिक एसिड दिन में एक, जल्दी बताइएगा, एक दफा, सिर्फ एक मरतबा दिन में एक दफा इस्तेमाल कीजिए जो रेमेडी डॉक्टर साहब ने बताई है। तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जो मसला यूरिक एसिड का जो मुझसे लोगों ने पूछा था, मैं डॉक्टर साहब से पूछा है, तो वो आपका हल होगा। अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की जानिब जिससे मैंने पहले भी कहा था कि हमारा एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और हमें उस सेगमेंट का बड़ा इस वजह से भी इंतजार रहता है क्योंकि वो सेगमेंट हमारे एंड तक जाता है, और वो है जो हमारी शेफ का सेगमेंट होता है, यानी कि कुकिंग सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शाकरा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं शायरी? अल्लाह का शुक्र है। आज आपने कुछ बनाया नहीं है, क्या वजह है, क्या बना रही है आज? नहीं, हमने चढ़ा दिया था उस वक्त इसको गलाने के लिए, चने की दाल, पालक और लौकी को, क्योंकि हम बना रहे लौकी के कबाब। चने की दाल, पालक और लौकी को। 1 कप पालक लेना है आपने, आधा कप मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है, और उसी के साथ हमने लिया है यहाँ पर जो इसके अंदर गया था पालक, लौकी 1 अदद ली है, ठीक है। जो बड़े साइज की लौकी होती है वो हमने ली थी 1 अदद, और 1 कप पालक और आधा कप चने की दाल ली है। उनको आपने चढ़ा देना है, बॉईल करना है, और इतना बॉईल करना है कि चने की दाल जो है गल जाए। लेकिन उसमें आपने डालनी है साबुत जो काली मिर्चें होती हैं 10 अदद,
2 से 3 अदद लौंगे डाली थी इसमें, और दार चीनी का 1 टुकड़ा डाल के इसको हमने बॉईल कर लिया था, और साबुत लाल मिर्चें 6 अदद डाली थी। ठीक है। बॉईल करने के बाद इसको हमने ब्लेंड कर लिया, और ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर हमने क्या डाला है, हरा धनिया और हरी मिर्चें 4 अदद हरी मिर्चें चॉप करके डाली हैं, और हरा धनिया थोड़ा सा जितना हस्बे ज़रूरत आपको लगे कि जाना चाहिए उस पर वो डाला है। और साथ साथ हाफ टी स्पून हमने लिया है 1 टीस्पून लिया है सॉल्ट, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, और हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ टी स्पून। इन सबको आपने अच्छे से मिक्स करके और आपने कबाब बनाने और फिर हम खा के बताएंगे कि ये कबाब कैसे हैं। मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगा लौकी और पालक के मिक्स, तो मैं फर्स्ट टाइम ये खाऊंगा, और फिर हम आपको बताएंगे कि हमारी शेफ ने कैसे कबाब बनाए हैं। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं कवाली के लिए, वो पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, और जब भी आते हैं एक समा बांध देते हैं, खूबसूरत तरीके से ये अदायगी करते हैं। जो इनकी सबसे अच्छी मुझे क्वालिटी लगती है कि बहुत खूबसूरती से अदायगी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अली, आदिल अली। आपसे दरख्वास्त करेंगे कलाम पेश कीजिए।